السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈی ایم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مظہر بخاری۔ اور جناب آج کے پروگرام ڈی ایم اسپیشل میں میرے ساتھ آپ کو سمینہ خان نظر نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام ڈی ایم اسپیشل میں یعنی اگلے منڈے کو سمینہ جی میرے ساتھ ہوں گی، کیونکہ وہ کچھ دنوں کے لیے پاکستان گئی ہوئی ہیں۔ آج کا ڈی ایم اسپیشل جناب کچھ ایکسٹرا اسپیشل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم اپنے وعدے کے مطابق جو ہم نے پہلے دن سے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اچھے سے اچھے فنکار، اچھے سے اچھے گلوکار ہم نے یہاں اس پروگرام یعنی ڈی ایم اسپیشل میں لا کے آپ کے گھر تک ڈی ایم ڈیجیٹل کی اسکرین کے ذریعے ان کو پہنچایا۔ ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان سے کوئی ستارہ، کوئی فنکار جب بھی کوئی تشریف لاتا ہے یو کے، تو ہم آپ سے ان کی ملاقات ضرور کرواتے ہیں، اور ظاہر لائیو کالز کے ذریعے آپ ان سے بات بھی ہوتی ہے۔ دنیا موسیقی میں برے صغیر کے بہت سارے فنکار، بہت سارے گلوکار، بہت سارے موسیقار دنیا میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، لوگ ان کو بے حد پیار کرتے ہیں۔ ہر کسی نے اپنے اپنے طور پہ بہت کام کیا۔ موسیقی کی دنیا میں ایک لفظ ہے قوالی، جس کی ابتدا بھی برے صغیر سے ہوئی، اور قوالی جب ہمارے ذہنوں میں آتی ہے تو ایک دم سے ہمارے ذہنوں میں اولیاء اللہ کا نام جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ پہ آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب برے صغیر میں اولیاء اللہ تشریف لایا اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، تو چونکہ برے صغیر میں اس وقت لوگ موسیقی کی زبان زیادہ سمجھتے تھے، تو ان بزرگوں نے جہاں بہت ساری محنت کی، بہت ساری مصیبتیں برداشت کی، بہت ساری تکلیفیں برداشت کی، انہوں نے کوشش یہ کی کہ جو مقامی لوگ تھے ان کو ان کی زبان میں ہی اسلام کی تبلیغ کر کے ان کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ اسی دور میں یہ موسیقی کی صنف جس کو قوالی کہا جاتا ہے یہ بھی متعارف کرائی گئی، اور ان لوگوں کو قوالی کے انداز میں مختلف قوالی کے گروپس کے ساتھ اسلام کی طرف راغب کیا۔ جہاں پہ اولیاء اللہ کا بہت اہم رول، بہت اہم مقام ہے برے صغیر میں تبلیغ اسلام میں، وہاں پہ اگر میں کہوں کہ کچھ کریڈٹ جو ہے یہ ان فنکاروں کو، ان قوالوں کو بھی جاتا ہے جو اولیاء اللہ کے ساتھ اپنی ٹولیاں لے کے مختلف جگہوں پہ جاتے اور وہاں جا کے تبلیغ اسلام کرتے۔ آج بھی اولیاء اللہ کے مزاروں پہ، درباروں پہ، ان کے عرس پہ، میلوں پہ ہمیں قوالی سننے کو ملتی ہے۔ دنیا میں اس وقت ایک بونچال آ گیا جب پاکستان کے ایک نامور قوال، جن کو لوگ بہت پیار سے، عزت سے استاد نصرت فتح علی خان صاحب کہتے ہیں، جب خان صاحب پاکستان سے نکل کر ویسٹرن دنیا میں داخل ہوئے تو وہ لوگ جو پنجابی یا اردو نہیں سمجھتے تھے لیکن موسیقی کی زبان سمجھتے تھے، خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ پورا یورپ، امریکہ، کینیڈا، دنیا کے جس کونے میں بھی گئے لوگ ان کے ساتھ جھوم اٹھے۔ کوئی شک نہیں، پاکستان کی عوام کے لیے، ہم سب کے لیے استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا نام باعث فخر ہے۔ سلسلے رکتے نہیں، خان صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ظاہر ہے وہ باب تو ختم ہو گیا، لیکن قوالی کو جو وہ نئی جہتیں دے کے گئے، نیا انداز دے گئے، نئے رنگ دکھ کے، ان کے جو پیشوا، ان کے جو پیچھے ان کے فالوور ہیں، ان ہمیشہ اس کو تازہ رکھنے کی کوشش کی، اور وہ ابھی تک اپنی محنت اور اپنی کوشش سے اس کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو سن کے بہت سارے فنکار، بہت سارے گلوکار، بہت سارے قوال آج استاد کہلاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا، پتہ نہیں وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں۔ آج کے ڈی ایم اسپیشل ایکسٹرا اسپیشل اس لیے ہے کہ آج میرے ساتھ وہ فنکار موجود ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے 28 سال استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ گزارے اور ان کے ساتھ طبلہ کی سنگت کی۔ 28 سال زندگی کے ایک پوری عمر ہے، اور جس شخص نے پوری عمر خان صاحب کے ساتھ گزاری، بہت سارے خان صاحب کی زندگی کے تجربات بھی ہم ان سے شیئر کریں گے، ان کی یادیں بھی ہم ان سے شیئر کریں گے،
آج کل وہ تشریف لائے ہوئے ہیں یو کے میں، اور یہاں پہ آ کے بھی انہوں نے اپنے استاد یعنی استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی جو کوشش اور محنت ہے اس کو جاری رکھا. یہاں آ کے یہاں کے جو طلباء ظاہر ہے ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہوئے ہمارے جو بچے ہیں ان پہ ظاہر ہے وہ ویسٹرن موسیقی کا رنگ، ویسٹرن کلچر کا رنگ بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس شخص نے بہت ہمت سے کام لیا اور یہاں ہمارے بچوں کو اپنے کلچر سے، اپنے ٹریڈیشن سے دور نہیں ہونے دیا. کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ان کے پاس آئیں اور ان سے وہ فن سیکھیں جو 28 سال انہوں نے سیکھا استاد نصرت فتح علی خان صاحب سے. جناب میں آپ کا سسپینس ختم کرتا ہوں. میرے ساتھ آج ڈی ایم اسپیشل میں جو میرے معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں ان کا نام ہے جناب حاجی دلدار حسین خان اور ابرار حسین خان قوال، اور ان کے ساتھی جو آپ کو نظر آئیں گے، یہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ جو ان کے ساتھی ہیں یہ کوئی مطلب پروفیشنل قوال نہیں ہے، یہ پاکستان سے ان کے ساتھ نہیں آئے، یہ سارے بچے یہیں کے ہیں. کوئی اولڈم سے ہے، کوئی مانچسٹر سے ہے، کوئی ڈیوزبری سے ہے. بس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بچے جو ہیں یہ پروفیشنل قوال نہیں ہیں، یہ بچے طالب علم ہیں. اور یہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ قوالی کا فن سیکھ رہے ہیں اور ذوق و شوق سے جناب دلدار حسین صاحب سے یہ فن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ظاہرہ پیار کرتے ہیں خان صاحب سے، اور دلدار حسین صاحب ان کے ساتھ 28 سال گزار چکے ہیں، ان سے تو آپ محبت کرتے ہی ہیں، لیکن ان بچوں کو داد تحسین آپ نے ضرور دینی ہے جو اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ٹریڈیشن، اپنے کلچر، اپنی موسیقی سے اس قدر پیار کرتے ہیں. تو جناب دلدار حسین صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں میں ان کا بھی تعارف کراتا چلوں. جی میرے ساتھ یہ بیٹھے ہیں جی، ان کا نام ہے جی محمد عثمان، اور دلدار صاحب کے اس طرف جو بیٹھے ہیں ہارمونیم پہ جناب ان کا نام ہے جی عمیر حسین، ان کے پیچھے طبلہ پہ جناب یاسر حسین، اور ان کے باقی ساتھی جناب بلال حسین، ظفر شبیر اور امجد محبوب. ان کی آوازیں آپ سنیں گے آج. اور میرے بالکل ساتھ جناب آپ ان کا تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، استاد نادر حسین بلو خان صاحب. آج جناب یہ بڑا خصوصی پروگرام ہے اور یقیناً آپ یہ پروگرام انجوائے بھی کریں گے، لیکن پھر بھی میں آپ سے گزارش کروں گا جس طرح آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں اس پروگرام میں، آج مجھے آپ کا خصوصی ساتھ چاہیے ان بچوں کے لیے کہ آپ ان بچوں کو داد تحسین ضرور. جی جناب دلدار حسین صاحب، آپ کو سب سے پہلے میں ویلکم کہتا ہوں ڈی ایم اسپیشل میں. شاہ صاحب کی کال آ گئی اس لیے میں آپ کو خوش آمدید بھی نہیں کہہ سکا. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ چونکہ ابھی خان صاحب کی برسی بھی گزری ہے تو آج کا پروگرام ہم ظاہر ہے آپ ان کے ساتھ ایک زندگی گزار چکے ہیں، تو آج کا پروگرام ہم نام کریں گے جناب استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے نام. اچھا 28 سال ایک عمر ہوتی ہے، اور مجھے وہ کچھ کیونکہ میری اتنی شاید عمر نہیں ہے لیکن مجھے وہ دور یاد ہے کہ جب آپ جس طرح آج آپ کے پیچھے یہ بچہ بیٹھا ہوا طبلہ بجا رہا ہے تو آپ شاید اس عمر میں تھے جب آپ نے طبلہ بجانا شروع کیا. خان صاحب کیسے استاد تھے؟ خان صاحب بہت اچھے استاد تھے اور بڑے استاد تھے. بالکل ٹھیک. تو وہ اتنے مہان لوگ. کبھی ڈر نہیں لگا تھا اتنے بڑے فنکار کے ساتھ آپ ان کے پیچھے بیٹھ کے طبلہ پہ سنگت کر رہے ہوتے تھے تو دل میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے بندے کی؟ ہاں جی ذمہ داری تو تھی، لیکن وہ اتنے بڑے فنکار تھے بھی مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، وہ کوئی خوف نہیں آتا تھا کیونکہ وہ اتنا پیار مجھ سے پیار اتنا کرتے تھے. طبلہ تو ویسے ہی بہت ضروری ہے ظاہر برِ صغیر کی موسیقی میں اور قوالی میں خصوصی طور پہ، لیکن خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی کے ساتھ جو طبلے کا مقام تھا وہ بڑا اہم ہوتا تھا، کیونکہ خان صاحب کے جو سرگم ہوتے تھے اتنے لمبے سرگم، اور اس کے ساتھ پھر طبلہ کی میچنگ جو تھی وہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا کہ اگر ذرا سی بھی انگلیاں تھرک گئیں تو سمجھ لو کام. بالکل، یہ تو اللہ کا کرم تھا. تو سب اللہ مولا کی دعاؤں سے ہوتا ہے. طبلہ تو بہت سی دنیا اور بھی بجاتی ہے، مجھ سے اچھا بجاتی ہے. تو یہ کچھ خاص اللہ کا، بزرگوں کا جو ہم کام کرتے ہیں تو پیروں فقیروں کا بہت کرم ہے. تو اس لحاظ سے کئی چیزیں ایسی بھی میں یاد بھی نہیں، ہم نے کبھی اسٹڈی کم ہی کرتے تھے، تو اللہ کی مہربانی سے پھر وہ بھی
जब महफिल में हम बैठते थे तो फिर वो इंशाल्लाह हो जाता था सब काम। वो दिन पूरे पाकिस्तानी कौम बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो मौसीकी की ज़ुबान समझते हैं और जो लोग एक दफ़ा भी ज़िंदगी में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुन चुके थे, उनके लिए वो दिन क़यामत का दिन था जब ये खबर मिली कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपके लिए वो खबर कैसी थी? हमारे लिए भी यही था, और हम तो अपने, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो मैं इतना, मेरा ख्याल मैं नहीं रोया। तो वो भी बड़े महान लोग थे, मेरे जो वालिद साहब थे वो कसूर के थे, बाबे बूढ़े खान का शागिर्द थे, वो तबला बजाते थे। जो मैडम नूर जहाँ के उस्ताद गुलाम मोहम्मद खान, उनके वो अजीज़ों में से उनके शागिर्द थे, बाबा फजल उनका नाम था, वो तबले के मेरे वालिद साहब उनके शागिर्द थे। तो इतना मुझे, मैं बहुत रोया तो सब रोते थे, लेकिन मैं कुछ 10 दिन वैसे ही लेटा पड़ा रहा, कुछ भी नहीं मैंने किया, ना कोई बात भी कम ही की मैंने। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो सारी उम्र के लिए, खान साहब का देखें 10 साल हो गए, तो कोई गाना लगा लें, कोई कवाली गाड़ी में लगा दें, कुछ भी, तो महसूस ऐसे होता है भी बस इधर ही है, अभी तो कहीं गया नहीं खान साहब, इतने बड़े लोग थे वो। सीधा मिजाज थे आपने ग्रुप के साथ, इतना लंबा सफ़र किया आपने, पूरी दुनिया घूमी उनके साथ, या आपस में मजाक चलता रहता था? पहले बहुत खुशबाश, मतलब मजाक भी करते थे, वो दौर था एक, तो बड़ा कुछ होता था। तो फिर आस्ता आस्ता वो जब जैसे काम जिंदगी में मसरूफ होते गए, फिर वो उनकी बातें भी, बैठना उठना भी मसरूफ होता गया। बिल्कुल सही। हमसे भी कोई ऐसा कोई रियाज कर रहा है वो किया, फिर बस जी वो काम की बात की। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आप बातें सुनते रहेंगे। आज हम जी भर के बातें करेंगे दिलदार हुसैन साहब से, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बारे में। आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप अपनी कोई राय देना चाहें खान साहब के बारे में, कोई बात करना चाहें, कोई यादें शेयर करना चाहें आप हमारे साथ, तो आप कर सकेंगे। मैं चाहूँगा कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए एक खूबसूरत हमद से।